ہوں کہ عمران خان کو ریلیز کریں. وہ دہشت گردی کا ماہر ہے اور وہ آپ کے معیشت کو بھی ٹھیک کر لے گا. اپنی آنکھیں کھولیں اور عمران خان کو رہا کریں. دوست محمد خان صاحب ایک جملے پہ نظر ثانی کر لیں اور اس کو ریپیٹ کر دیں. جو آپ نے کہا دہشت گردی کا ماہر ہے, یہ نہ کہیں, کوئی اور جملہ بنا. سر آپ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں, آپ اس لیے یہ بات کرتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ وہ دہشت گردی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ 3.5 سال اس کی حکومت تھی, صرف ایک ڈرون حملہ ہوا تھا. امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا اور اس نر کے بچے نے کیا کیا, یہاں کے CIA کے چیف FIR بھی کاٹا اور 4 مہینے نیٹو اور امریکہ کی سپلائی بھی بند کر دی. کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ دوبارہ وہ دہشت گردی کرے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہے, اور اس کے افغانستان میں اتنی سے ہے افغانستان میں, وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ اس کو پیر استاد مانتے ہیں. مجھے کریکٹ کرنے دیں آپ کا جملہ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دہشت گردی کے خاتمے میں مہارت کرنے کا ماہر ہے, یہی کہہ رہا ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. The way you have been distributing the speeches, really appreciate that. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. آپ کو سر میں دیتا ہوں. پہلے خاتون, اس کے بعد آپ کی باری. سر بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا ہے. میں اختصار کے ساتھ بات کروں گی تاکہ باقی کولیگز کو بھی ٹائم ملے. سر میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے کہ ہم نے تو 2007 میں 8 میں جب حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا تھا اور معافی مانگی تھی, تاریخی معافی مانگی تھی, جس کے بعد حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے تھے. لیکن سر اب بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب بات تو کر رہے ہیں کہ جو اٹھاتا ہے بندوق اس سے بات نہیں ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں لہرانے دیتا اسکولوں میں, جو وہاں بلوچستان میں جو ہے قومی ترانہ نہیں پڑھنے دیتا, وہ سب اسی بریکٹ میں. لیکن ہم ایک بات کہنے سے تھوڑا سا یا ہم نہیں کر رہے یا ہماری اس وقت توجہ میں نہیں ہے کہ ٹریگر کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. ٹریگر کے پیچھے آخر کسی کا ہاتھ ہے جو اس کو فائنینس کرتا ہے, جو ان کو ٹرین کرتا ہے. وہ لوگ الجزیرہ کو انٹرویوز دے رہے ہیں, وہ لوگ تمام انٹرنیشنل چینلز پہ چھائے ہوئے ہیں. آپ ان کے تیاری دیکھیے, آپ ان کی وردیاں دیکھیے, آپ ان کی ڈسٹریبیوشن آف عہدے دیکھیے. کون ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی سر؟ جس طریقے سے کپڑے کے جو تھان ہوتا ہے اس کے گز گز پہ بنانے والے کی مہر ہوتی ہے, اسی طرح اس آپریشن کے قدم قدم پہ اجیت دوول کی مہر لگی ہوئی. کیا ہوا ہے بنگلہ دیش میں؟ ان کو تاریخی جو ہے ہزیمت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ بات کوئی اتنی سمجھ سے بالا تر نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ریئیکشن کیا ہے. ضرور اس میں بلوچ عوام کی جو ہے اپنی جو مسائل ہیں 75 سال سے, وہ ایک الگ کام ہے. لیکن جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو گن ڈاؤن کیا گیا ہے بلوچستان کی دھرتی پر, جب ایک ایسا شخص جو چاہے پنجاب سے یا کہیں سے بھی گیا, میں اس میں نہیں لسانیت میں اور صوبائیت میں پڑھنا چاہتی, لیکن اس کو جب اتارا گیا, اسے کہا بھاگو اس کے ساتھیوں نے, تو اس نے کہا کہ میرا ڈالا یہ تو میں نے ابھی خریدا جو وہاں سے سیب لینے گیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں اس کے پیٹ میں کتنی روزگار کی آگ لگی ہوگی کہ اس وقت بھی اس نے جان کے بجائے اپنے روزگار کے وسیلے کو جو ہے بچانے کا سوچا. تو بات یہ ہے کہ ہم بات ضرور کریں, ہم یہ ایپیکس کمیٹیز بھی کریں, لیکن اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے بولنے کا؟ جس کا کوئی پیارا گیا ہے اس سے پوچھئے, جس کا خون گیا ہے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں, اس سے پوچھئے. ان کو پہلے بلائیے وارثین کو اور پوچھئے کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ کا رسپانس, کیونکہ اسٹیٹ ماں ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ناٹ اپنے امپوز نہیں کر سکتی فیصلے. The state cannot impose its decisions onto people. سب سے پہلے ان کو حق دیں. ان کی لاشیں کوئی پنجاب لانے والا نہیں تھا. آج میں نے خود انٹرویو سنے, وہ خود آئے ہیں جس طرح بھی آئے, اور وہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھر کچے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, ورنہ کوئی کیوں جائے اتنی دور. لہٰذا سب سے پہلے کسی بھی رسپانس نے آپ وارثین کا حق ہے, اور یہ اس حق اسے دین بھی دیتا ہے وارث کو,
اور جس کا خون گیا ہے, جس کے دل پہ چوٹ لگی ہے, جس کا پیارا گیا ہے, ان سے پوچھیں کیا رسپانس ہونا چاہیے. ہم ماں ہیں, اسٹیٹ ماں ہے, اسٹیٹ پوچھے اور پھر اسٹیٹ رسپانس دے. اور اسٹیٹ اور ہم سب اس بات کو کہنے سے نہ گھبرائیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے, آپ کو آئندہ ملیں گے شاخسانے جو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, کہ وہاں جو تاریخی ہزیمت مودی نے اٹھائی, اور مودی بارہا کہہ چکا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے میں رابطے میں ہوں, وہ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ مجھ سے بات کرتے ہیں. اور ایک آخری بات سر, میں بالکل اختصار سے بات کر آپ سے وعدہ کیا تھا وہی کروں گی, کہ وہ لوگ جو اس کی مذمت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ٹارچ بیئررز آف ہیومن رائٹس, دے آر ناٹ. ہیومن رائٹس والے شخص کے لیے جس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے, اس کے لیے ہر انسان برابر ہے. آج آپ دیکھیں جب ان کو یہاں ان کے ساتھ ظلم ہوا سب بولے, لیکن اب کیا ہوا ہے, کیوں نہیں بولتے وہ, اب کیوں چپ ہیں وہ لوگ. تو لہٰذا جو لوگ اس میں اعلیٰ کار ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. جب آپ بات کریں, ایک تو سر میری ایک آخری گزارش ہے کہ اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, ان جگہوں پہ رکھیں, ہم سب وہاں جائیں, چاہے پھر آپ ہمیں سیکیورٹی دے سکے کوئی یا نہ دے سکے وہ الگ بات ہے, لیکن یہی حل ہے. اور وہاں بات سنیں اور وہاں بات کرنے کی ہمت کریں ان کے سامنے کہ آج جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, جن کا خون بہایا گیا ہے, وہ بھی انہی کا اعلی کار ہے جنہوں نے خون بہایا. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم فار بینگ سو بریف. سینیٹر دوست محمد خان صاحب. اب سر یہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو خون خرابہ پشتونخوا اور بلوچستان میں ہو رہا ہے, سر ہم سے ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ ملک کن کے ہاتھوں میں اور یہ کون چلا رہا ہے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب آپ صحیح لیڈرشپ کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے, جینون لیڈرشپ کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے اور فارم 47 کے تھرو آپ اس ملک کو رول کریں گے تو یہی حال ہوگا. سر پچھلے دنوں امام حسین علیہ السلام کیا چیلم تھا. سر جس طرح اسلام آباد اور دوسرے پاکستان کے شہروں کو بند کیا گیا تھا, خدا کی قسم ہم گھر سے بڑی مشکل سے نکلے تھے. ہم نے کہا کہ کیا ہو گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چیلم پہ بھی اتنا زبردست. یہ اگر ان شورش زدہ علاقوں میں اگر اس قسم کے یہ ہماری انٹیریئر منسٹر یا دوسرے سیکیورٹی ایجنسی والے اگر یہ اقدامات اٹھاتے تو اس طرح حال نہ ہوتی جس طرح ہم درجنوں کے درجنے لاشیں اٹھا رہے ہیں. سر میں ہمارے انٹیریئر منسٹر کا یہ حال ہے کہ کنٹینر کے تھرو تو اسلام آباد کو تو بند کر سکتا ہے, لیکن سر اس کو کرکٹ سے بھی فراست نہیں ہے. کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں, کبھی سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں, کبھی آئرلینڈ میں ہوتے ہیں, کبھی سر پنڈی کے اسٹیڈیم میں بیٹھے رہتے ہیں اور کرکٹ کا وہ کباڑ کر دیا, کرکٹ کا وہ کباڑ کر دیا سر کہ ہم بنگلہ دیش جیسے کمزور ٹیم سے بھی ہار گئے ہیں. دوسری سر خدا کے واسطے ہمارے, میں چونکہ قبائلی علاقے سے ہوں اور یہ گدے پالنا, مال مویشی, اونٹ یہ ہمارے سر وہ ہماری طرف کہتے ہیں کہ گدھا جب گھر سے گم ہو جاتے ہیں گدھا تو وہ رات کو آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو سر وہ سمجھتے ہیں گدھا کہ میں کس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کے واسطے میں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو میں اپیل کرتا